نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا پہلے پارے میں کے خلاصے سے متعلق ہوا تھا۔ آج کے سبق میں کوشش کریں گے کہ دوسرا پارہ مکمل اور تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اختتام تک انشاءاللہ ہو جائے۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور ان کے تذکرے کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس نبی کی دعا کر کے گئے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں۔ ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا، پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ نے وہ قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کیوں بنایا؟ تو اللہ نے پہلے ہی کہا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے ان کو قبلے سے پھیر دیا؟ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آ گئے، تو اب اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف کیوں آ گئے؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ دیا، دوسرا حکیمانہ دیا۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے کہ یہ قبلہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ کی مرضی جو بنائے، یہ حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا جواب حکیمانہ دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دیکھو یہ امت بھی مرکزی ہے، اس کا نبی بھی بڑی شان والا ہے، اللہ نے اس کا قبلہ بھی وہ بنایا جو دنیا کے مرکز میں تھا۔ یہاں قبلے کی تبدیلی کے ضمن میں ایک بہت خوبصورت بات بھی ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کی حالت میں چہرہ اوپر اٹھاتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب قبلہ تبدیل ہو۔ اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ، میرے حبیب جب آپ چہرہ اوپر کرتے تھے نا، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ قبلے کی سمت تو ایک اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اسی بحث میں نہ الجھے رہو، اللہ کی یاد کرو، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو صبر کرو، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو مت سمجھو کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں جنت کا مہمان بن گیا ہے، وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آزمائشیں آتی رہیں گی، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اے ایمان والو، حلال پاکیزہ کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر آگے 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا، انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ حرام، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مسئلہ قرآن میں 4 دفعہ بیان ہوا ہے جی، اور لفظ یہی استعمال ہوا ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، اہل ہلال سے نکلا ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ کون سے چاند کو کہتے ہیں جی؟ اسی سے ہلال کمیٹی بھی ہے نا، پہلی رات کا چاند دیکھنے والی، جو رات کو 10:30 بجے نظر آ گیا ماشاءاللہ، وہ ہے ہلال، پہلی رات کا چاند۔ تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ ہلال کہتے ہیں آوازوں کے اٹھنے کو۔ عام چاند جو ہوتے ہیں روزانہ طلوع ہوتا ہے، کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلا چاند کتنا ذکر ہوا اس کا جی؟ رات کو 10:20 پر بھی ٹھا ٹھا ہو گئی اور پورے علاقے میں شور ہو گیا جی، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ تو اس چاند پر آواز اٹھتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ہلال کا چاند۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز پر بھی میرے علاوہ کسی اور کے نام کی آواز اٹھ جائے نا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
وہی چیز کھاؤ جس پر میرا نام لیا جائے، بس آسان سا مسئلہ ہے، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا لیس البر، آیت نمبر 177 جی، ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، اسی میں نہ پڑے رہو، اب نیکی کے اور بھی بڑے کام ہیں۔ اگر اس آیت پہ آپ توجہ کریں جی تو قبلہ رخ ہونا تو نماز کی شرائط اور فرائض میں شامل ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ تو نہیں، اصولی مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ بحث کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ زیادہ بحث نہ کرو، بس نیکی کے اور بھی بڑے کام ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا ہے، اور بھی بڑے کام ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب اتنے اہم مسئلے پر بھی زیادہ الجھنے سے اللہ نے روکا ہے تو فروعی مسائل میں الجھنا کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارے ہاں رمضان آتا ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، تراویح 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے، لگ کے آپس میں مخالفت جناب فیس بک پہ، اور آپس میں ملاقات لڑ کے ہمارے نوجوان کہتے ہیں لڑو مولویو، اسا نہ 20 پڑھنی ہے نہ 8 پڑھنی ہے، لڑو اور مرو۔ اور اللہ کے بندو، اس میں لڑنے کی جس کا دل کرتا ہے وہ پڑھ لے، الجھو نہیں، بحث نہ کرو، خواہ مخواہ جھگڑو نہیں، پہلے بہت جھگڑے ہو چکے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے، اس پہ جھگڑا جو ہوا طوفان بدتمیزی قائم ہو گیا۔ مت جھگڑے کرو ان چیزوں میں، نیکی کے اور کام ہے، ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کی محنت کرو، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسافروں کو دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم، صبر کرو، اور جن کے اندر یہ صفتیں آ گئیں یہی سچے اور یہی تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین ہیں جی۔ پہلا قانون یہ ہے قصاص، کتب علیکم القصاص، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن ہو۔ دوسرا قانون ہے میراث میں کسی حقدار کو محروم نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اصلاح کے لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ روزے کے بارے میں چونکہ ابتداء اسلام میں تخییر تھی، آدمی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے اور فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے۔ بعد میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں ہوگا وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ روزہ ہی رکھے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ مریض ہے اور مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا کہیں سفر پر چلا گیا، سفر کی وجہ سے نہ رکھ سکا، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ غور کریں جی، اللہ فرماتے ہیں بندہ بیمار ہو گیا تو بعد میں روزے قضا کرے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ فدیہ دے دیتے ہیں۔ بھئی فدیہ اس مریض کے لیے ہے جو انتہائی ضعیف ہے اور جس کی صحت یابی کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اس نے فدیہ دینا ہے۔ عام مریض نے فدیہ نہیں دینا، عام مریض نے فعدۃ من ایام اخر، بعد میں قضا کرنی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی سب حضرات کو؟ اس کے بعد فرمایا رمضان کی راتیں پہلے ممنوع تھیں، اب وہ حلال ہو گئی ہیں، اور سحری کا وقت اس وقت تک ہے جب تک صبح کی روشنی کی پاؤں نہ پھوٹ جائے۔ یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں اس وقت تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ دھاگے سے مراد وہ صبح کی روشنی کا دھاگا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید یہ والا دھاگا جو ہمارے پاس جس کو ہم دھاگا ہی کہتے ہیں، انہوں نے 2 دھاگے لیے اور تکیے کے پاس رکھ لیے، ایک دھاگا کالا اور ایک سفید، جب تک فرق نہ ہو تب تک کھاتے رہو۔ اب اس وقت اتنی لائٹیں تو ہوتی کوئی نہیں تھی، وہ تو بادشاہ سورج نکلے تو فرق پتہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور بڑے ہنسے، حضور نے فرمایا واہ بھائی واہ، تیرے تکیے کی کیا بات ہے، مشرق اور مغرب کو اپنے نیچے قابو کر لیا ہے۔ یہ دھاگا تو مشرق اور افق پر پھوٹنے والے دھاگا تھا، تو نے اپنے تکیے کے نیچے اس کو چھپا لیا ہے، اس افق کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغالطہ لگ سکتا ہے، اس لیے ہر بندہ خود مفسر نہ بنے، مفسرین کی تائید کی روشنی میں تفسیر دیکھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا مسئلہ بیان کیا جی۔ اگر ساتھی تھوڑا قریب ہو جائیں تو ثواب بھی زیادہ ہوگا اور مجھے زیادہ ایسے مڑنا نہیں پڑے گا، یہ سامنے کی طرف اگر ساتھی زیادہ آ جائیں تو بہت شکریہ۔ حج اور عمرے کا مسئلہ جی، حج اور عمرے کے مسئلے کے ضمن میں ایک مسئلہ بیان کیا جی، احصار کا مسئلہ۔ احصار کا مسئلہ یہ ہے جی، ایک آدمی نے احرام باندھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے اور روانہ ہوا، اور کسی عذر کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا، بیماری حائل ہو گئی یا کوئی حکومتی طور پر رکاوٹ آ گئی، کسی وجہ سے بھی وہ رک گیا۔ اب احرام باندھ چکا تھا، نیت کر چکا تھا،
اب رک گیا تو اب کیا کرے؟ اس کے لیے مسئلہ بیان کیا کہ وہ قربانی کا جانور حدود حرم میں بھیج دے، یا وہاں پر جو اس کے جاننے والے کوئی اس کی طرف سے قربانی ذبح کر دے، اور حدود حرم میں قربانی ذبح ہو جائے تو یہ بندہ احرام کھول دے، بعد میں پھر قضا کر لے گا۔ اس کے بعد حج تمتع کا بیان ہے۔ واضح رہے حج کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں جی؟ حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف حج کرے، جیسا کہ مکے والے کرتے ہیں، ان کو جب بھی کرنا ہوتا ہے صرف عمرہ کرتے ہیں یا صرف حج کرتے ہیں، کیونکہ وہ رہتی وہاں پہ، ان کو ایک سفر میں 2 جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا حج تمتع ہے، جو ہمارے پاکستانی اکثر کرتے ہیں۔ یہاں سے جب جاتے ہیں، ابھی حج میں دن رہتے ہوتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں گئے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حلق کرایا، عمرہ ہو گیا اور احرام کھول دیا، عام کپڑے پہن لیے اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر مکہ مکرمہ سے دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی سفر ایک کیا، نفع اٹھا لیا، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، یہ حج تمتع۔ تیسری قسم ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانے والا۔ جب آپ نے یہاں سے احرام باندھا نا تو صرف عمرے کی نیت نہ کریں، بلکہ حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کریں۔ پھر تمتع والے نے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کے عام کپڑے پہن لیے تھے۔ قارن جو ہے، قران کرنے والا جو ہے، اس نے عمرے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، بلکہ احرام میں ہی رہے گا جب تک کہ حج کے ارکان سے فارغ نہ ہو جائے۔ جس آدمی نے یہ والا کیا، جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں، تمتع ہی کرتے ہیں سارے، کچھ قارن بھی ہوتے ہیں، اس پر ایک اضافی قربانی لازم ہے اس شکرانے کی کہ سفر ایک کیا اور فائدے 2 اٹھا لیے، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ اور اگر قربانی کے پیسے نہ ہوں تو پھر اس نے 3 روزے ایام حج میں رکھنے ہیں، اور 7 حج کے بعد 10 روزے اس پر لازم ہے جو قربانی اضافی نہ کر سکے تو۔ اس کے بعد اہل مکہ کے حج کی کچھ غلطیوں کو بیان کیا گیا۔ مثلا ان کی ایک غلطی یہ تھی، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے جی، باہر والے لوگ آئیں عرفات کے میدان میں جائیں، ہم اہل مکہ ہیں، ہم تو حرم میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، عرفات جاؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات جانے کا ہے، عرفات جاؤ۔ ایک اور ان کی غلطی یہ تھی کہ 9 کو تو عرفات جاتے ہیں نا حاجی، رات کو وہاں سے واپس پلٹتے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں جب آتے ہیں تو اس وقت زمانہ جہالت میں اہل عرب جمع ہو کر اپنے بڑوں کے قصے بیان کرتے۔ ایک کہتا میرا دادا ہند تھے، میرا دادا ہند تھے، اس ایک کہتا تھا دعا چھوڑ تیرے دادے گال کر میرے دادے دی، سبحان اللہ، آپس میں مقابلے ہوتے، اپنے دادوں اور بڑوں کے قصے بیان کرتے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو بڑوں کے قصے، یہاں بیان نہ کیا کرو، یہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور پھر فرمایا حاجی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں، اور ایک وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو بچا، سب کہو آمین۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے جی۔ فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے، نہیں چلے جائیں گے؟ پہلے لوگوں کے حالات تمہیں نہیں پہنچے، انہیں اللہ کی راہ میں کتنا ستایا گیا، اتنے دکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اور ایمان والے کہنے پر مجبور ہوئی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ اور میں تمہارے اوپر قتال بھی لازم کیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن تمہاری پسند پہ تو مدار نہیں ہے نا، اصل تو بات وہی درست ہے جو اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اس کے بعد پھر اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین بیان کیے۔ نکاح کے وقت دیکھا کرو عورت مشرکہ تو نہیں ہے، مال و دولت ہی نہ دیکھا کرو، ایمان بھی دیکھا کرو۔ اور میں ایک ایمان والی باندھی مشرکہ آزاد عورت سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے، ایسے ہی غلام مرد آزاد مشرک مرد سے بہت بہتر ہے جو ایمان والا ہو۔ ساتھ ساتھ فرمایا یہ شرک تو باطنی گندگی ہے، حیض نفاس ظاہری گندگی ہے، ان دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ اس کے بعد مسئلہ ہے جی ایلا کا۔ ایلا چونکہ بڑا اہم سبق ہے، بڑے اہم مسائل ہیں، اس میں توجہ کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے
کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ زمانہ جہالت میں لوگ ایسی قسمیں اٹھاتے تو اب کیا ہوتا کہ بیوی کو پوچھتے بھی نہیں تھے، اور بیوی ساری زندگی اس کے نکاح سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، لٹکی رہتی تھی بیچاری۔ اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، اس طرح تو اس کے ساتھ ظلم ہے نا، کہ نہ تم اس کو حال احوال پوچھو، حقوق ادا کرو، اور نہ اسے طلاق دے کر آزاد کرو کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ فرمایا جو آدمی قسم اٹھائے گا 4 مہینے تک مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ آزاد ہو جائے گی۔ آج عورتیں کہتی ہیں اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا۔ اللہ کی بندیو، تمہارے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا تھا، زندہ دفن ہوتی تھی، اور شوہر تمہیں نہ طلاق کے لیے چھوڑتے تھے کہ کہیں اور جا سکو، نہ تمہارے حقوق ادا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے تمہیں حقوق دیے ہیں۔ پتہ نہیں اسلام کو پڑھا نہیں ہے یا خواہ مخواہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ کہتی ہیں۔ اس کے بعد طلاق والی عورت کی عدت کو بیان کیا جی۔ جس عورت کو طلاق مل جائے، اس کے پیٹ میں اگر بچہ نہ ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ ایک دفعہ حیض آیا، پھر آیا، پھر آیا، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اگر ہے حمل ہو تو پھر اس کی عدت آگے ہم پڑھیں گے، وضع حمل تک ہے۔ اس کے بعد طلاق رجعی کا بیان ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی جس میں رجوع ہوتا ہے وہ 2 ہے۔ عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا۔ اور خلا جو ہے وہ بھی ان 2 طلاقوں کے برابر ہوتا ہے، ساتھ خلے کا ذکر بھی کیا۔ اور پھر تیسری طلاق ہے، اس کے بعد ذکر کیا کہ اگر تیسری ہو جائے پھر اس کے لیے عورت حلال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے جی، دودھ پلانے کا۔ فرمایا عورتوں کو چاہیے اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور اگر میاں بیوی آپس کی رضامندگی سے کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ جی، ایک آدمی نے نکاح کیا، میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، فنصف ما فرضتم، تو جو حق مہر مقرر کیا تھا اس میں سے آدھا حق مہر عورت کو دیا جائے گا، آدھا معاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جہاد کا مسئلہ بیان کیا اور فرمایا کہ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کوئی امیر ہو ہم جہاد کریں، جہاد کا بڑا شوق ہے ہمیں، جہاد کریں۔ اور ان کا رہن دو، تسی بڑے مجاہد نے پترو، تسی جہاد کوئی نہیں کرنا۔ وہی نہیں ہو جو موسیٰ علیہ السلام تمہیں سمجھا تھکے تھے جہاد کرو، تم نے کوئی نہیں کیا۔ اور نہیں جی نہیں ہم کریں گے جی، وہ جی ہم امیر مقرر ہو جی کریں گے، کمانڈر ہو ہم جہاد کریں گے جناب۔ اچھا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے حضرت طالوت کو پھر امیر مقرر کیا ہے، کرو جہاد۔ کہنے لگے جی یہ کیسے ہو گئے جی، یہ امیر کیسے بن گئے؟ کہاں جی تمہیں کیا مسئلہ ہے اس امیر سے؟ او جی اس کے پاس مال پیسہ کوئی نہیں ہے، لم یعطا ساعۃ من المال۔ حضرت نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک علم، جہاد کا علم ہے ان کے پاس، اور امیر کے اندر جہاد کا علم ہونا ضروری ہے، وہ جانتا ہوں، جنگ کے آداب جانتا ہوں، اصول جانتا ہوں، وہ یہ جانتے ہیں۔ نمبر 2 والجسم، جسمانی طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے۔ امیر جسمانی طور پہ ٹھیک ہونا چاہیے، ان امیر صاحب نے بتا منجی سے چاہ کے آنے بھائی جناب جہاد کرنے واسطے آ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک نہیں نا۔ یہ دونوں چیزیں حضرت طالوت میں موجود ہیں، لہٰذا ان کو امیر مانو، اور ان کی عمارت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر نشانی ہے تمہارے پاس ایک تابوت تھا جس میں تمہاری تسکین کا کچھ سامان تھا، تورات کا نسخہ، موسیٰ علیہ السلام کی عصا وغیرہ، وہ وقت نصر بادشاہ چھین کر لے گیا تھا، تو اب فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے آئیں گے، تو یہ نشانی ہے کہ طالوت امیر اللہ کی طرف سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ تھوڑا تھوڑا بولا کریں نا جی، اسی تو بنی اسرائیل کی طرح پریشان ہی ہو گئے ہوگا، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اچھا، اب جناب حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے، آگے نہر آئی، وہاں پر آزمائش ہوئی، فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پانی نہیں پینا، گرمی ہو سخت اور کہا جائے پانی نہیں پینا،
ہاں ایک آدھ چلو پی سکتے ہو، الا من اغترف غرفتم بیدی۔ اب ایک آدھ چلو سے آپ جانتے ہیں سخت پیاس میں بندہ بھرے نا تو پیاس اور بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فشربوا منہ، اکثر لوگوں نے تو ڈٹ کر پی ہی لیا، انہاں کا پانی پیو جہاد ہونے رہا سن۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بزدلی آ گئی۔ اللہ کا حکم توڑنے سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے بندہ بہادر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو روزہ توڑتے ہیں نا، ایویں جناب شرمندہ، لوگوں سے بھی شرمندہ، اللہ سے بھی شرمندہ، اور جو روزہ رکھے گا الحمدللہ خوش باش ہوگا۔ روزے کی اپنی برکات ہے نا جی۔ بار کے انہوں نے پانی پیا، اب کہنے لگے جی ہم آگے لڑائی نہیں کر سکتے، جالوت بڑا خطرناک ہے، کون لڑائی کرے گا؟ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا تھا وہ ڈٹ گئے اور مقابلہ کیا جالوت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے سے ایمان والوں کو جالوت کے بڑے لشکر پر فتح عطا فرما دی، کیونکہ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے بولو جی؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، کفر کا سرغنہ مارا گیا، مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جی انبیاء کا تذکرہ کیا، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جی، افضل ترین آیت جی، قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت، اور افضل ترین آیت اس لیے ہے اس میں افضل ترین مسئلہ بیان ہوا، اور افضل ترین مسئلہ ہے لا الہ، مسئلہ الہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اس پر 10 دلیلیں دی۔ پہلی دلیل الحی، ہمیشہ زندہ اللہ ہے، القیوم، سب کو تھامنے والا اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ سے پاک اللہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلے پچھلے حالات کو جاننے والا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایک شے بھی اللہ کے علاوہ، اس کا بھی کلی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی اقتدار آسمان اور زمین پر وسیع ہے، ولا یؤودہ حفظہما، وہ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کافروں کے دوست شیطان ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کافروں کے دوست شیطان۔ اس پر 3 واقعہ سنائے۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے پاس، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پاگل کو یہ بھی نہیں پتا کہ موت اور زندگی کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو اگر کر سکتا ہے نا تو آج ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے، ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ پشتو یاد کیا کرو، پشتو میں ہم بزرگوں کو مشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ پھر آپ لوگوں کو پشتو آتی نہیں ہے، پھر آپ مشر کو مچھر کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یاد کرواؤ تو ہمیں یاد ہے، ہمیں کیسے یاد ہو؟ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے یار یہ جھوٹے نبی سارے پنجاب میں آتے ہیں، مرزا پنجاب میں، فلانا پنجاب میں، پنجاب ادھر کوئی آئے نا تو ہم اس کو سیدھا کریں۔ ادھر کہنے لگے ایک بندے نے کہا کہ یہ ساری کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں، تو خان صاحب گئے ماشاء اللہ یہ آپ ہی چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہی، بالکل، یہ زندگی موت یہ سب آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی میرے پاس۔ یہ انسانوں کی یا جانوروں کی؟ انہوں نے کہا بابا سب میرے پاس ہے۔ خان صاحب نے ادھر سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا میرا بھینس کیوں مارا ہے؟ تیسرا دن ہے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں اس بے ایمان کو جس نے میرے بھینس کو مارا، چل زندہ کر ورنہ چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ کوٹ کوٹ کے توبہ کرائی اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو سارا کچھ کر سکتے، لے آنا سورج کو مغرب سے، بڑا بنتا ہے۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا حیران کون لائے سورج کو مغرب سے جناب۔ دوسری دلیل ایک شخص کا واقعہ ہے، اکثر مفسرین فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام سے، وہ گئے اور بیت المقدس کی بستی کو دیکھا، وہ جناب ویران پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں۔ کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ خیال آیا۔
اللہ نے وہیں پر ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اٹھایا، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ کم لبثنا، کہنے لگے جی لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے۔ سبحان اللہ، دیکھ اپنے کھانے کو، ہم نے آپ کا کھانا باسی نہیں ہونے دیا، لم یتسنہ، 100 سال میں کھانا گدھا جو سواری تھی وہ مر گیا اور اس کی بالکل ہڈیوں کا کچھ نشان باقی رہ گیا، لیکن کھانا باسی نہیں ہونے دیا۔ ترلائی کے مسلمانوں، اللہ کے نبی اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہوتے ہیں، وفات کے بعد بھی انبیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، مٹی نہیں کھاتی، تر و تازہ ہوتے ہیں، جسم تو رہے اپنی جگہ پر۔ جس کھانے نے نبی کے بدن میں جانا تھا اللہ نے اس کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا اچھا یہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو دیکھو وہ گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا اور پھر وہ جناب اسی طرح گدھا کھڑا ہو گیا، فرمایا ایسے زندہ کروں گا۔ سوال، یا اللہ میں نے کہا تھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو گدھے کو مار دیتا اور پھر جوڑ کے مجھے دکھا دیتا، ایسے زندہ کروں گا، مجھے ساتھ کیوں موت دی؟ قرآن نے جواب دیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے اس لیے دی تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو مسئلہ سمجھا دوں۔ گدھے کو موت دی تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی ساری انسانیت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اے اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیوں میرے خلیل تیرا ایمان کوئی نہیں؟ یا اللہ کیوں نہیں؟ میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 4 پرندے پکڑ، ان کو اپنی طرف مائل کر، تم بلائے تو تیری جانب آ جائیں، پھر ان کے ٹکڑے کر پہاڑوں پر پھینک دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیاہ، اسی طرح دوڑ کر آئیں گے جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ اور جان لے اللہ بڑی قدرت والا ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ بس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور مال خرچ کرنے کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ بس یہ تھوڑا سا رہ گئے کیونکہ 1.5 سپارہ آج کرنا تھا نا، ہفتے اتوار کو 1.5 سپارہ ہوگا انشاءاللہ، ختم ہونے والا ہے، سپارے سے اوپر نکل گئے، چند رکوع رہ گئے۔ یہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ ایک آدمی نے زمین میں ایک دانہ کاشت کیا، اس سے پودا نکلا، اس کے اوپر 7 سٹے لگے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے تھے، تو ایک دانے کے کتنے بن گئے جی؟ 700۔ کتنے بن گئے جی؟ 700۔ ایک دانے سے 700 بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں ایک دے کر کے تو دیکھو، 700 نہ کروں تو پھر کہنا، پھر گلا کرنا۔ پھر فرمایا 700 پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی اضافہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تم اخلاص زیادہ پیدا کرو، پھر دیکھو ہم اجر اور زیادہ بڑھا دیں گے، اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عرابی اور دیہاتی بندہ تھا نا پینڈو، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی بادشاہ کو تحفہ دوں، کیا دے بیچارہ، بارش ہوئی تو بارش کا پانی بھر کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت، اے بارش کا پانی آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے پانی قبول کیا اور سونے کی اشرفیوں کے ساتھ گھڑے کو بھر کے واپس کر دیا۔ وہ غریب آدمی جب اتنا زیادہ سونا دیکھا نا تو ہنس پڑا، کہنے کا واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، میں نے بارش کا پانی دیا مفت میں بھر کے، اور اس نے اتنا بڑا بدلہ دے دیا، سونے کی اشرفیاں دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے نا میرے نام پر، پھر جب بادشاہوں کا بادشاہ بدلہ دے گا نا یہ اپنی شان کے مطابق دے گا، تو اپنے حیثیت کے مطابق دے، ہم اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں۔ ہاں یہ دھیان کرنا، ریاکاری نہ کرنا، ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جائے گا، احسان نہ جتلانا غریب پر، اس سے صدقہ ضائع ہو جائے گا، اور تکلیف نہ پہنچانا، اس سے صدقہ ضائع ہو جائے گا، بالکل کچھ بھی تیرے پلے نہ رہے گا۔ گھٹیا چیز نہ دینا، میرے نام پر عمدہ چیز دینا۔ شیطان ڈرائے گا فقیری سے، فقر سے نہیں ڈرنا، میں اللہ اپنے خزانوں سے تجھے عطا کروں گا۔ اچھا کس کو دینا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں فقراء ہیں نا ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ یحسبهم الجاہل الاغنیاء من التعفف، ان کو لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں جی، چٹے جوڑے لگے ماشاءاللہ، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا پیسہ ہے شاید نہ کول، جیب میں 1 روپیہ ہی نہ ہوئے ٹھیک ہے نا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو،
لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے ایسی وجاہت دی ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں. کہو ذرا سبحان اللہ. یہ عظمتیں اور برکتیں کتاب الہی کی ہیں. فرمایا لوگوں سے لپٹ لپٹ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے. فرمایا ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو اور ان کو دیا کرو جن کو تم مالدار سمجھتے ہو. فرمایا ہے کہ وہ حقدار ہوتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر سود نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نعوذ باللہ. ایک مثال ہی ہے لیکن ایک عالم تھے، شاید سچا واقعہ ہو شاید مثال، میں نے سنی ہے واللہ عالم، کہ کوئی محلے کا آدمی تھا ان کا پڑوسی، وہ سود پہ پیسے دیتا تھا اور کھاتا تھا. وہ اس کو بڑا سمجھاتے یہ بہت سخت حرام ہے، اور جی چھوڑو جی چھوڑو جی، نہیں مانتا تھا. رمضان کے روزے آئے تو وہی آدمی جو سود خور تھا نا، وہ محلے کے وہی مولوی صاحب تھے، ان سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ استاد جی غلطی سے پانی پی گیا ہوں، روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ استاد جی نے کہا پانی پی گئے ہو، اچھا اچھا جاؤ طالب علم ایک گلاس اور بھر کے لے آؤ. وہ اور بھر کے لے، ان کا یہ بھی پی. کہا مسئلہ دسو استاد جی. ان کا یہ پانی پیو نا، مسئلہ بتاتا ہوں. دوسرا گلاس بھی پلوا دیا انہوں نے، اور دوسرا گلاس پینے کے بعد کہنے لگے جاؤ گھر جا کے روٹی بھی کھا لو، کیوں بھوکے پیاسے رہتے ہو، سود چھوڑتے نہیں ہو، میں خام خواہ روزے رکھے ہوئی ہیں. شاید یہ مثال ہو لیکن بات بڑی زبردست ہے. ادھر اتنی احتیاط ہے کہ غلطی سے پانی بھی گیا تو بڑا پریشان ہو گئے ہو، اور ادھر جس کو اللہ اپنے ساتھ جنگ کہہ رہے ہیں وہ کھا رہے ہو، پرواہ نہیں کرتے ہو. جیسے یہاں احتیاط کرنی چاہیے ایسے وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے نا. اللہ کہہ رہے ہیں سود کا 1 پیسہ لیا تو میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں روزے میں بڑی احتیاط ہے جناب، پانی اندر نہ جائے. جیسے یہاں احتیاط ضروری ہے اسی اللہ نے وہاں بھی احتیاط بتائی ہے نا. یہ تو نہیں کہ جو مرضی کا مسئلہ ہو مان لیا، جو نہ ہوا مرضی کا چھوڑ دیا. بالکل سورۃ البقرہ کے آخر میں جی آیت تداین ہے. تداین کا معنی ادھار. کوئی معاملہ ادھار کا ہو اللہ کہتے ہیں اس کو لکھ لینا چاہیے. شروع میں لکھتے نہیں ہیں چلو خیر ہے جی بعد میں کر لیں گے، بعد میں پھر لڑائی ہوتی ہے. بہتر ہے پہلے لکھ لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کسی کاتب سے لکھواؤ، جیسے ہمارے اسٹام والے کے پاس جا کے نا معاملہ ہوتا ہے تو لکھوا لیتے ہیں، اور اس پر گواہ بھی بناؤ. یہ بالکل اچھا طریقہ ہے. اسٹام کرواؤ، اوپر گواہ بنواؤ، دستخط ہو جائیں، یہ اچھا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کیا کرو. 2 مرد گواہ ہوں، 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، ہوں ایمان والے، ان کو گواہ بناؤ. بعض دفعہ انسان کوئی چیز رہن رکھتا ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے 5000 قرضہ چاہیے تو یہ میری گھڑی رکھ لو، میں آپ کو واپس کر دوں گا تو اپنی گھڑی واپس لے لوں گا. اور میں اس کی بھی اجازت ہے، رہن بھی رکھ سکتے ہو، رہن کے ساتھ بھی قرض لے لیا کرو. اور اگر اطمینان ہو تو پھر کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. آخر میں فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ غلطی سے نہ پکڑنا، بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، ہماری خطاؤں سے درگزر والا معاملہ فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد